خوش آمدید، میں ہوں اعجاز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ۔ آج ویسے ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم بات کریں گے جو یہاں پہ ایک ڈرامہ ہوا جس میں سکندر، جس کو میں کہتا ہوں بندوقہ علی سرکار، جس نے یہاں پہ 5 گھنٹے جو ہے وہ اسلام آباد کو قابو میں رکھا، اور اس کے بعد زمرد خان صاحب نے ایک غیر ضروری قسم کا جپھا مارنے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ میاں صاحب نے کر دی ایک تقریر، تو معاملہ جو ہے وہ زمرد خان کے غیر ضروری جپھے سے موو کر کے وہ چلا گیا میاں صاحب کی تقریر پہ۔ اچھا، میاں صاحب نے تقریر کی آج، جس میں انہوں نے 2-3 چیزوں کی بہت جو ہے وہ بات کی، جن میں سے شروع انہوں نے کیا جو توانائی کا بحران ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک نندی پور کا پروجیکٹ اور اس کے علاوہ نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ اچھا، یہ نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے بات کی، اس میں یہ بتاتا چلوں کہ کافی سال پہلے ایک پروگرام کے سلسلے میں جب مظفر آباد گیا اور وہاں پہ یہ بات ہوئی نیلم جیلم کے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی، تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ واپڈا نے شروع کیا، اور جس کے اندر جو انوائرمنٹل جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ لی نہیں گئی، یعنی آزاد کشمیر گورنمنٹ کو سرے سے جیسے آزاد کشمیر کی حکومت ہے ہی نہیں۔ اور یہ تو ایک اور معاملہ ہے جس کے بارے میں کبھی بات کریں گے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر سے آپ بجلی لیں اور اس کے بعد آزاد کشمیر کو دگنی قیمت پہ وہ بجلی واپس کریں، تو یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ اس کے حوالے سے لوگوں نے وہاں بات بھی کی۔ تو یہ تو ایک تو توانائی کے بحران کے حوالے سے انہوں نے بات کی، دوسری انہوں نے بات دہشت گردی کی، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں روز لاشیں اٹھاؤں اور اپنے بچوں کا خون جو ہے اس کو روتا رہوں، اس لیے میں ایک ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے ڈائلاگ کی آفر بھی ایک طریقے سے کر دی تحریک طالبان پاکستان کو۔ تقریر جو ہے، اور اس کے علاوہ نوجوانوں کی بھی بات ہوئی، تقریر جو ہے وہ انہوں نے کی جو کہ ریکارڈڈ تھی اور ایڈیٹڈ تھی، اس میں سے کچھ انہوں نے پرومپٹر سے پڑھا اور کافی سارا انہوں نے جسے ہم کہتے ہیں ایڈ لب کیا، امپرومپٹو بات کی۔ 22 کو 42 سیٹوں پہ صوبائی اور نیشنل اسمبلی کی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ کس حد تک تعلق ہے اس تقریر کا ان انتخابات کے ساتھ؟ کیونکہ ایک چیز تو بہت واضح ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ کیونکہ بہت ساری تنقید ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ اس حوالے سے کہ جی دہشت گردی، کیونکہ دہشت گردی کے پچھلے 60 دنوں میں 56 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں، کہ اب تک پاکستان مسلم لیگ نواز ان واقعات پہ قابو نہیں پا سکی۔ اور دوسری بات جو توانائی کے بحران کے حوالے سے ہے کہ اس کے اوپر بھی قابو نہیں پا سکے۔ تو میاں صاحب نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ بات اب تک نہیں بن سکی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دن رات صرف کر رہا ہوں انہی مسائل سے نمٹنے کے لیے، لیکن کیا ہے کہ پوری مشینری جو ہے وہ نااہلی، اقربا پروری اور بد انتظامی کا شکار ہے اور کرپشن کا شکار ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، زاہد حسین صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں، اور لاہور میں اندلیب عباس جو کہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے۔ خرم صاحب، یہ جو تقریر ہے کس حد تک تعلق ہے اس کا 22 اگست کے ضمنی انتخابات کے ساتھ؟ میرے نالج میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہت دنوں سے سپیچ جب پریپیئر ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے اس میں بہت سارے حصے ایسے تھے جن کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنا ضروری تھا، تو یہ تو پچھلے کئی دنوں سے یہ اناؤنس ہوئی تھی کہ تقریر ہوئی ہے، اور تقریر میں کوئی اوورٹلی کوئی مسلم لیگ نون کو ووٹ کرنے کا میسج نہیں کیا، کہیں سے بھی یہ نہیں تھا کہ آپ ہم پر اعتماد کریں یا آپ ہمیں مزید کامیابی دیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ میرے صاحب نے اسٹرکٹلی اپنے آپ کو پالیسی تک محدود رکھا ہے۔ انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا کہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، چونکہ بلوچستان میں تو ہماری مخلوط حکومت ہے لیکن یہ حکومتیں بھی ہماری حکومت ہے، اور ہم ان کو جو ہے نا یہ ہمارا حصہ ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر جو بات تمام حکومت کہہ رہی ہے، میاں صاحب نے اس کو دہرایا کہ ہم ان کو مکمل تعاون کسی بھی سیکٹر میں اگر وہ قدم اٹھانا چاہیں تو ہم تیار ہیں ہر قسم کے تعاون کے لیے۔ تو یہ تو ایک پالیسی سپیچ تھی جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو عوام کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے جو بڑے زور سے اٹھ کر آیا معاملہ، اس کا اور بھی جو ایشوز تھے، خاص طور پہ
میاں صاحب نے بلوچستان کی بڑی تفصیلی گفتگو کی، یوتھ کے بارے میں بات کی، اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی، کے بارے میں تو اکتوبر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پالیسی بھی نکال مزید اختیار دینے کی بات کی انہوں نے، جو اسحاق ڈار صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ میں اناؤنس کیا تھا، جو کم آمدنی والے جو پاکستانیوں کے لیے گھروں کے تعمیر ہے اس کا انہوں نے اعادہ کیا. تو یہ ایک پرائم منسٹر کی طرف سے، جو پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ایک اپنی جو پالیسی پرائیورٹیز تھی ان کو واضح کیا ہے اور قوم کو یہ بتایا کہ ہم اگرچہ اس میں کچھ دیر لگ رہی ہے لیکن ہم اس کے اوپر دن رات کوشاں ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے. اچھا سعید غنی صاحب، کس قدر تعلق ہے اس کا 22 کے ضمنی انتخابات کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب یہ کہہ نہیں سکتے تھے اپنی تقریر میں کہ جی 22 کو ہمارے کینڈیڈیٹس کو آپ ووٹ کریں. مطلب کہہ نہیں سکتے. چلو میں جڑا کہہ رہا تھا کہہ نہیں سکتے تھے نا جی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں اور پھر وہ ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جاتا اور بڑا شور شرابہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے کیا کہا. لیکن اب ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو بھی اگر یہ کہ میں 22 اگست کو کچھ ہمیں بینیفٹ اس کا ہو جائے گا، لیکن تقریر سن کے میرا خیال ہے کہ کوئی بینیفٹ ہونا نہیں ہے. جو تقریر انہوں نے کی ہے کم از کم اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی الیکشن میں ان کو فائدہ ہوگا. ایک سیکنڈ سر جی، ایک سیکنڈ. تقریر جو ہے وہ اس میں بہت ساری میانہ روی تھی، اس میں بہت ساری سیاسی میچورٹی تھی. میری بات سنیں، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، میری رائے مختلف ہو سکتی ہے. میں بھی تقریر ضروری نہیں ہے کہ میری رائے ٹھیک ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی رائے ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، اچھا میں ذرا اس کا دیکھیں، الیکشنز میں جب وہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے میں بجلی آ گئی. نہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا، ان کی چھوٹے میاں صاحب نے، ان کی پارٹی کہہ رہی تھی نا جی. نہیں، چھوٹے میاں صاحب نے کہا. اب مطلب انہوں نے جو کہا اس پہ ہم نے یقین نہیں کرنا چاہیے. نہیں، انہوں نے تو کہا نہیں نا چھوٹے میاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چھوٹے میاں صاحب نے کہا اس پہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے نا. نہیں، انہوں نے کہا کہ چھوٹے اچھا چلے کسی نے جو بھی کہا ہمارے منشور میں 3 سال. چلے منشور پہ آ جاتے ہیں. باقی جوش خطابت. آج انہوں نے کہا کہ میں کوئی ٹائم لائن نہیں آپ کو دوں گا، لیکن آئینی میعاد پوری کرنے سے پہلے ہم اس کو دگنا کر دیں گے. میں ایک ذرا دیکھیں، اگر ووٹ لینے ہوتے نا تو میاں صاحب کہتے کہ 1 جنوری 2014 کو حل ہو جائے گا. نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے کوئی فالس ہوپ پاکستان کے عوام کو نہیں. میں نے تو یہ اور صرف ووٹ لینے کے لیے گفتگو نہیں کی. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو ووٹ لینے تو 6 مہینے کہتے تھے. آپ اتنے پیار سے جو ہے نا، آپ اتنے پیار سے بیک اینڈ کھیل رہے ہیں نا ویسے کہ میں کیا بات ہے، مطلب میں کوئی وہ. اچھا ایک میں نے وقفہ لینا ہے. اچھا میری بات اس کے بعد میں آپ نے مجھے ایک لفظ سے روک دیا. نہیں واپس آتا ہوں تاکہ آپ ایک ڈراپ. خوش آمدید. میاں محمد نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جی. سعید غنی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا آپ ڈراپ شاٹ کھیل سکتے. نہیں میں اب تھوڑا سیریسلی اس پہ بات کر لوں. اچھا پہلے نان سیریس تھے آپ نے بنا دیا تھا. دیکھیں میاں صاحب نے 1 گھنٹے کی تقریر کی جی، اور 1 گھنٹہ کافی ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ صرف بول رہے ہوں. اس میں جو چیزیں شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی واضح پالیسی ہوگی دہشت گردی کے حوالے سے اور جو بجلی کا بحران ہے خاص طور پہ اس حوالے سے، نہیں وہ پریزنٹیشن ہو چکی ہے. اچھا نہیں میں ذرا وہ 72 لوگوں کے سامنے ہو چکی ہے. میں ذرا کروں گا. دیکھیں 2.5-3 مہینے گزر گئے، روز یہ بات ہم سنتے تھے کہ جی وہ قوم سے خطاب کریں گے، تو ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے لیے اور پتہ نہیں چیزیں دیکھ رہے ہیں، بریفنگ دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد جب آئیں گے تو کوئی اس میں سے چیز نکلے گی. جو باتیں انہوں نے کہی ہیں مجھے آپ صرف یہ بتائیے کہ اس میں نئی بات کیا تھی یا ایسی کیا چیز تھی جو یہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں کہیں انہوں نے نہیں کہی ہو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات، اس پورے جو انہوں نے باتیں کہی انہوں نے حوالہ تو دیا کے پی کے کا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جی میرا ان سے تو رابطہ ہے، میں ملتا ہوں بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے جی کرتا ہوں. بلوچستان کا بھی یہ کہا جی ہم نے اپنے حکومت بنا سکتے تھے، ہم نے نہیں بنائی، ہم نے ان کو بنانے دے دی، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن بلوچستان کا جو ایشو ہے اس ایشو کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کی پراپر گورنمنٹ وہاں پہ انسٹال ہو جائے. اور ابھی تک وہاں پر نہیں ہے. اکیلے چیف منسٹر ہیں، 2 منسٹر ہیں جن کے پاس پورٹ فولیوز نہیں ہے. ٹھیک. کے پی کے اور فاٹا کا تو شاید تذکرہ ہی نہیں کیا. کے پی کے اور فاٹا میں جتنی اس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ وہاں سے نکلتی ہیں. میاں صاحب کی پوری تقریر میں آپ کو اس حوالے سے کے پی کے اور فاٹا کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ دہشت گردی میں وہاں کے کیا عوامل کار فرما ہے. اچھا یہ چیز لیٹ می گو تھرو. دوسری میں ایک چیز اور کہہ دوں صرف
انہوں نے کہا کہ جی جب ہم گئے تھے چھوڑ کے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا، پھر اس کے بعد 2500 ارب روپے 2500 ارب ادھر چلے نہیں، وہ تو پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ نکالے، اس میں لکھا ہوا ہے سارا 2500 ارب جو ہے وہ 5 سالوں میں ضائع ہو گئے، 500 ارب ادھر دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اگر ویسا ہوتا تو ہم یہ چیزیں کر لیتے، اتنے کالج، اتنے اسکول، اتنی سڑکیں بن جاتی ساری. دیکھیں اگر یہ آئی پی پیز کو اس وقت نہ روکتے تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے. یہ تھر کول کو، کیٹی بندر پروجیکٹ کو اس وقت نہ روکتے تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے. پھر یہ بات ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، پھر تو شاید ہم اگر کہیں گے تو بہت بڑی بڑی باتیں آگے نکل جائیں گی. لیکن ایز اے ہول 1 گھنٹے کی تقریر میں مجھے کوئی ایسی 1 منٹ کی بھی بات ان کی نظر نہیں آتی جس پہ میں یہ کہوں کہ ہاں یہ کوئی نئی بات انہوں نے کہہ دی. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا ایک سیکنڈ میں ذرا اندلیب کی ضرورت. جی اندلیب، یہ آپ بات سن رہی تھی، خرم دستگیر صاحب کی بھی آپ نے بات سنی، اور جو بات ہوئی سعید غنی صاحب نے بھی کی کہ کوئی نئی چیز جو ہے ہمیں وزیر اعظم کی تقریر میں نہیں. ڈو یو شیئر دیٹ سینٹیمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ جو پوری تقریر تھی وہ بہت ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا مایوس کن تقریر تھی، اور عوام کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم پہلے، آپ دیکھ لیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ خود یہ بتا رہے ہیں، مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ جی جو بجلی ہے وہ 3 سال میں چلی جائے گی، پھر ابھی یہ انرجی کانفرنس پہ کہا گیا جی 2017 میں جائے گی، آج کہا گیا جی 5 سال بعد جائے گی. تو یہ کنٹینیوسلی اپنے بیانات کو ایسے بنا کے پیش کریں کہ جی پہلا قرضہ لیا ہے، نیا قرضہ لیا ہے پچھلے قرضے کو دور کرنے کے لیے. جو سب سے بڑا ایشو ہے وچ انہوں نے ہائی لائٹ کیا لیکن اس کی کوئی سلوشن کسی کی بھی نہیں بتائی، وہ معاشی ایشو ہے. اتنی مہنگائی پہلے کبھی نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جولائی میں نہیں، وہ پچھلے 60 دن میں تو نہیں نہ ہوئی، سے پچھلے 34 مہینے میں، بٹ اندلیب وہ پچھلے 60 دن میں تو نہیں نہ ہوئی مہنگائی. پچھلے 1 مہینے میں، پچھلے 1 مہینے میں جولائی had the highest inflation rate in the last 34 months. That is a اور trajectory of 2007 کے economic بعد، meltdown. اور یہ ایک فیکٹ ہے. دیکھیں آپ جتنی پالیسیز بیان کریں اور اس کے بعد آپ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ چلے جائیں. آپ نے منشور میں کہا جی ہم کشکول توڑ دیں گے، اور آپ سب سے پہلے آپ نے مانا کہ جی کشکول ہمیں لینا پڑا ہے قرضہ لے کے دوسرا قرضہ. اوکے اندلیب، I'll come back to you. I have to, یا راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ ذرا بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے. ذرا چلتے ہیں، ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں وہ انرجی کرائسس، لوڈ شیڈنگ ہے. تو یقیناً آج آپ خیبر سے لے کر کراچی تک کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ قوم کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کا قوم کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے قوم کو یہ بتلایا یا قوم تک یہ انفارمیشن پہنچائی. قوم آج ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ انرجی کرائسس جس کے لیے اپنے انتخابی جلسوں میں وزیر اعظم صاحب نے اور ان کے پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے 2 ٹوک قوم سے یہ وعدہ کیا تھا. کبھی انہوں نے کہا کہ 3 مہینے میں، کبھی انہوں نے کہا کہ 6 مہینے میں، کبھی انہوں نے کہا کہ 1 سال میں، کبھی کہا کہ 2 سال میں ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور قوم کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلوا دیں گے. آج کی تقریر میں عوام کا جو انتظار تھا وہ یہی تھا کہ شاید ان کے پاس لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل آ گیا ہے اور وہ عنقریب لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے. مجھے بھی یہ انتظار تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کب لوڈ شیڈنگ کا وہ خاتمہ کریں گے. لوڈ شیڈنگ ایک عذاب ہے، ایک مشکل ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ پچھلے 14 سال سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. میں یہ چاہتا ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جب یہ کہا کہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، خواہ کوئی ایک حکومت کرے یا دوسری.
پولیٹیکل اس کے جو مائلیج ہے وہ ضرور ملے گی اس کو، لیکن وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں کوئی پالیسی، کسی اقدامات یا کوئی ٹھوس ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے یہ کہا جا سکے کہ کب اس مسئلے کا حل ہو جائے۔ میں آپ کو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی کوئک فکس نہیں ہے، کوئی بھی شاید حکومت جو ہے اس کو فوری طور پر حل کرنے کی بات نہیں کر سکتی، لیکن ایک تضاد ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ میں کوئی اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ اسی حکومت نے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ہم پر سب سے بڑا الزامات یہ لگاتے تھے کہ بجلی ملک میں موجود ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہم 19,000 میگا واٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور ہم جان بوجھ کر بجلی نہیں بنا رہے تاکہ ہم رینٹل پاور لے کر آئیں، کرائے کی بجلی گھر لے کر آئیں اور اس میں کرپشن کریں۔ اور انہوں نے یہ ہر پلیٹ فارم پر تواتر سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ملک میں بجلی تو ہے، یہ بد انتظامی ہے، ان کے نااہلی ہے، ان کی بے ایمانی ہے، اور یہ جان بوجھ کر قوم کو اس عذاب میں مبتلا کیے رکھیں۔ میں صرف ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر کل کی سٹیٹمنٹ آپ کی ٹھیک ہے، 19,000 میگا واٹ میں ہماری حکومت نے 4,200 میگا واٹ شامل کیے، جس کی لسٹ اخبارات میں ہم دے چکے ہیں، تو آج اگر 23,200 میگا واٹ آپ کے پاس ہے اور آپ بد انتظامی پر بھی قابو پا سکتے ہیں، آپ ایفیشینٹ بھی بہت زیادہ ہیں، آپ سب سے زیادہ ایماندار لوگ بھی ہیں، تو پھر آج لوڈ شیڈنگ کیوں ہونی چاہیے؟ آج تو آپ نے خود فرمایا کہ اگر میں گردشی قرضے بھی ختم کر دوں، سرکلر ڈیٹ بھی ختم کر دوں، اگر میں سارا معاملات ٹھیک کر لوں، اس کے باوجود ہمیں نئے بجلی گھر لگانے پڑیں گے، اور وہ کب مکمل ہوں گے؟ یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ 4 سال میں ہو جائیں گے، وہ 5 سال میں ہو جائیں گے، پانی والے 10 سال میں ہو جائیں گے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ ایانا گل کرے تو سیانا قیاس کرے۔ کیا یہ آج اسی انتخابی مہم کا تسلسل نہیں ہے؟ کیا آج وہی باتیں نہیں کی جا رہی کہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو کرتے ہیں؟ یا آج بطور وزیر اعظم اور بطور حکومت کے الزامات لگانا بہت آسان ہے، الزامات کی بوچھاڑ کرنا بہت آسان ہے، منفی پروپیگنڈا کرنا بہت آسان ہے، لیکن حل نکالنا، یہ تو سارے کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ کر کے دکھا دوں گا، میں وہ کر کے دکھا دوں گا۔ 1993 کے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھی۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ کے یہی حالات تھے جو آج ہیں، طلب اور رسد میں بہت بڑا فرق تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 94 کی پاور پالیسی بنائی، اور اس پاور پالیسی کے تحت آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا پروگرام لے کر آئی۔ ساری دنیا کے انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف لپ گئے، یہاں پر پاور ہاؤسز لگنے شروع ہو گئے، کوئی 3,200 میگا واٹ جو ہے وہ اس پر کام شروع ہو گیا، پھر وہ بعد میں مکمل بھی ہو گئے۔ لیکن افسوس، میں آج وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں، ان کی یاد دہانی کے لیے، کہ اس وقت جو الزامات کی بوچھاڑ ہوئی، اس پروگرام کو جس طرح سیبوٹاج کیا گیا، انویسٹرز کو جس طرح جیلوں میں بند کیا گیا، اور اس وقت احتساب کے نام پر وہ سیف الرحمان نامی شخص نے جس طرح اس پاور سیکٹر کو تاراج کیا، اس کو تباہ و برباد کیا، اس کے یہ منفی اثرات تھے جو آج کتنے عرصے کے بعد آج بھی اس ملک پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسیز
आपने कहा है कि बहुत जरूरी हैं। मैं भी कहता हूं बहसीयत साहब का वजीर आजम कि कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत आम है इस मुल्क के लिए। ये हम सब का मुल्क है। आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, कल हमारी हुकूमत थी, आज आपकी हुकूमत है। लेकिन मैं सिर्फ बड़े अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब इल्जामात की बारिश लगती है और उसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, कोई इल्जामात साबित हो या ना हो, उसको मीडिया के ऊपर चढ़ाकर और लोगों की किरदार कुशी की जाती है, तो इससे मुल्क पनपते नहीं, कौमें आगे नहीं बढ़ती। तो मेरा अर्ज करने का मकसद है कि आज आपने नंदीपुर की बात की, बहुत अच्छी बात की। वो 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। हमारा दोस्त ममालिक मुल्क जो है चीन, उसके साथ मैं खुद चीन में गया और मैंने नंदीपुर के ऊपर बात की। उनकी मशीनरी यहां पड़ी थी, उसमें डीली हुई, उसके ऊपर कमीशन भी बना। वो अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब जब वो रीनिगोशिएट हो रहा है, अब जब आप उसको दोबारा लगाना चाहते हैं और आप एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की भी बात करते हैं, एक तरफ आप मेरिट की बात भी करते हैं, तो फिर मैं ये पूछने का हक रखता हूं कि जिस प्रोजेक्ट की कीमत जो है, आपने खुद फरमाया कि इतने अरब बढ़ गई, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि साबका एमडी जी राजा परवेज अशरफ साहब का आप जवाब गजल सुन रहे थे, या जिन्हों पंजाबी कहते हैं नैले दे दहला, इसके बारे में बात करेंगे। एक लेनी है हमने ब्रेक, वापस आते हैं जो उन्होंने बात की और जो मियाँ साहब ने बात की उस सिलसिले को जारी रखते हैं। खुश आमदेद। मियाँ साहब की तकरीर के हवाले से बात कर रहे थे, साथ ही राजा परवेज अशरफ साहब ने जो है ना वो एक बैक एंड जो है वो जड़ दिया। जाहिद साहब ये मैं तो कंफ्यूज हूं, मुझे आपका नहीं पता। कंफ्यूज किस बात में? मतलब है कौन सही है कौन गलत? नहीं देखिए, कौन सही है कौन गलत वाली बात नहीं है। असल दो तीन चीज़ें जो कि इनकी तकरीर के हवाले से, एक तो ये था कि काफ़ी बिलेटेड तकरीर है। यानी लोगों को उम्मीद थी कि ये जो है कौम से खिताब जो है वो एक हफ्ते के दौरान हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। खैर, असल मसला ये आता है कि इसके सब्सटेंस के मुताबिक मेरे ख्याल दो तीन चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ इसमें खासी इम्पॉर्टेंट है कि पहली दफ़ा चैलेंजेस का बाकायदा वाज़ेह तौर पे बात की गई है। पहले भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात की जाती थी, लेकिन कम से कम इसमें डिटेल के साथ जो माशी और आपके पावर सेक्टर में जो आपके चैलेंजेस हैं वो हैं। जो सबसे जो ये लोग तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं, बात नहीं उसमें। अब मसला ये है कि अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो कितने अरसे में कर देंगे। मेरे ख्याल ये तो एक लिहाज से एक इसको उम्मीद करना इस बात के लिए भी तो मेरा सही नहीं होगा। लेकिन मैं जो आ रहा हूँ सबसे बुनियादी चीज जो बात नहीं, एक सेकंड मैं स्टेप बाय स्टेप। मियाँ साहब ने जो ये कहा है कि मैं एक तारीख नहीं दे सकता, और जो उन्होंने दो मिसालें भी दी, एक नंदीपुर की दी, एक नीलम झेलम की दी। नीलम झेलम वाली तो खैर काफी खतरनाक मिसाल है, उस तरह मैं जाना नहीं चाह रहा। तो आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? देखिए, दो चीज होती है। जब आप इंतखाबात में जा रहे होते हैं तो इंतखाबात की कैंपेन की नौयत बहुत मुख्तलिफ होती है, जहाँ पे आप एक हद तक आप वादे करते हैं, ये करते हैं। लेकिन एक तकरीर उस किस्म की थी जबकि एक वजीर आजम इख्तदार में आने के बाद जब उनको पूरी तरह अंदरूनी हालात का इल्म होता है, जैसे मसलन ये कि पावर सेक्टर पे इलेक्शन के दौरान में हर शख्स ने हर किस्म के वादे किए थे। कोई 6 महीने में खत्म कर रहा था, कोई 9 महीने मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात वाले जो वादे हैं वो था जो जिमखाना में मियाँ साहब खेलते थे क्रिकेट, उसको ये और भी अब वो असल क्रिकेट खेल। असल बात यह है कि सारे जो है लोग सियासी जमातें जो हैं जब इस किस्म के वादे करते हैं तो उनके सामने कोई वाज़ेह तस्वीर नजर नहीं आती है। और ये तकरीर जब होती है, जब आप पावर में आने के बाद करते हैं, तो उसके बाद एक असल हकीकत, एक असल सूरत हाल सामने आपको नजर आती है। तो मैं समझता हूं कि उस हवाले से उनकी बात दुरुस्त है। इसमें कम से कम ये बात भी है कि इन्होंने इसमें जाके कोई ये बात नहीं कि 6 महीने 8 महीने में खत्म कर दिया है। मुझे तो वो तकरीर याद है राजा अशरफ साहब की, जब के पीपल्स पार्टी इख्तियार में आई थी, कि वो हर 6 महीने बाद खत्म करने का दावा करते थे, जो नहीं हुआ। मैं सुन रहे हैं आप ये बात? एक चीज थी, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं कि तकरीर का क्या मुआवजा करना चाहिए, लेकिन एक जो चीजें नजर आ रही हैं मुझे कि सबसे बुनियादी टेररिज्म का इशू है। मैं समझता हूं कि जो इसमें बुनियादी चीज है कि एक एम्बिग्यूटी बहुत पाई जाती थी मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के जो मैनिफेस्टो में भी, और उससे पहले जो जितनी भी बातें दहशत गर्दी के हवाले की जाती थी उसमें बहुत ही मबहम एक रवैया था।
بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ایک اپیزمنٹ کی ایک پالیسی تھی. یعنی تھرو آؤٹ اب آپ الیکشن کے دیکھے جائیں تو پی ایم ایل این میں کبھی بھی یہ بات دہشت گردی کے حوالے سے کوئی ٹھوس بات ہی نہیں کی. بلکہ یہاں پہ الزام ہوتا تھا کہ چونکہ جو ہے مارشل لا اتنے یا ملٹری گورنمنٹ میں نہیں, میں اس پہ آتا ہوں کہ وہ جو ہے اس حد تک جو ہے یہ چیز تھی. لیکن آج کی تقریر میں جو مجھے ایک مثبت چیز نظر آئی ہے کہ ایک ایسی تقریر تھی جس میں یہ بات صاف ظاہر تھی کہ یہ آپ کا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے, جو کہ پہلے آپ کو پی ایم ایل توانائی کے بعد انہوں نے ذکر کیا, لیکن جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں یہ سب سے بڑی چیز ایک بن کر دی. وہ تو عوام کے ڈائیلاگ بھی آفر کر دی انہوں نے, لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے طاقت کا استعمال بھی کیا جائے گا. اور ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دونوں چیز اگر آپ آفر کر رہے ہیں کہ پیس کے ذریعے اگر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, نیگوسیشن کے مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ کی جائے گی, ورنہ اس کے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے گا. لیکن ایک اور چیز جو مجھے تھوڑی سی تقریر میں یہ چیز اور ایڈ ہونی چاہیے تھی جس سے حکومت کا ایک سنجیدگی ظاہر ہوتی. دیکھیں یہ ملک جو ہے پچھلے 10 سالوں سے یا 12 یا اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہوئی تھی, لیکن اصل جو آپ کی لڑائی شروع ہوئی ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں ہوئی تھی. اس میں جو لوگوں کے یہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کم از کم ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے تھا, جو کہ آپ کے لا انفورسمنٹ کے یا سیکیورٹی جو ایجنسیز کے لوگ مارے گئے ہیں, جس میں 4000 سے 5000 آپ کے فوجی جو ہیں مارے گئے ہیں, اس میں اس کا ذکر اس طرح سے نہیں آیا جیسا آنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ ضرور بات کی تھی کہ دہشت گردوں نے معاشی طور پہ نقصان پہنچایا ہے, اسکول کا ہے, اس میں یہ بھی آیا, لیکن سیکیورٹی فورسز کی شہادتوں اور اس کے حوالے سے بھی بات. اچھا, لیکن اس میں تھوڑا سا میرے خیال ایک اور وہ ہونا چاہیے تھا, لیکن جو مجھے نظر نہیں آیا تھا. اچھا خرم صاحب, مطلب ہے کہ جو بات سعید غنی صاحب نے کی, جو بات اندلیب عباس نے کی, اور مجھے 2-3 ٹیکسٹ بھی آئے ہیں جس میں ٹیکسٹ یہ ہیں کہ جی اس سے زیادہ ہم نے کنفیوز سپیچ نہیں سنی. دیکھیے پاکستان میں حکومتوں کا جو طریقہ کار رہا ہے, جو سینسزم ہے اور یا اسکیپٹسزم ہے, وہ بہت حد تک جسٹیفائڈ ہے. حکومتیں وہ نہیں کرتی رہیں جو وہ کہتی تھیں, اور حکومتیں جو ہیں اپنی بد انتظامی کی وجہ سے ناکام ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں پرائم منسٹر نے اس وقت سپیچ کی جب یہ گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کا ریکارڈ قائم کر چکی ہے, 16,100 میگا واٹس. ہم وہ ریکارڈ قائم کر کے وزیر اعظم قوم کے سامنے آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایسٹیمیٹ تھے, یہی بات وزیر اعظم نے کی جو بالکل آغاز کیا کہ حکومت میں آنے کے بعد جب ان کے سامنے پکچر رکھی گئی, ہم بہت سالوں سے یہ سن رہے تھے کہ پاکستان کی جو ریکوائرڈ انرجی ہے وہ 15,500 کے قریب میگا واٹس ہے, لیکن جب 16,100 میگا واٹ بھی پروڈیوس کیا ہے اس کے باوجود شارٹیج رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ایسٹیمیٹ جو پہلے کیے جاتے تھے پاکستان کے جو انرجی ریکوائرمنٹ کے بارے میں وہ غلط تھے, اور یہی لوگ کرتے رہے, اور یہ چیلنج آیا. اب راجہ پرویز صاحب نے بھی یہ بات کر دی کہ جی اب آپ کے سامنے آپ اتنی بجلی پروڈیوس آپ کر سکتے ہیں. ایشو ہی یہی ہے, اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ میاں صاحب اس وقت قوم کے سامنے آئے جب ہم 483 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ختم کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے اس کا احساس دلایا کہ ہمیں یہ احساس ہے, اور جو وجہ تھی بڑی واضح طور پہ پچھلی حکومت کی بجلی نہ پیدا کرنے کی وجہ تھی کہ جتنی بجلی آپ فرنس آئل سے پیدا کرتے ہیں اتنا ہی سرکولر ڈیٹ بڑھتا جاتا ہے. اچھا تو سوال یہ کہ وہ انہوں نے اس کے جو اہم ترین آئی تھنک اس میں جملہ تھا جس کی طرف زاہد صاحب نے اشارہ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے حکومت کے کسی بھی اہلکار یا وزیر کی طرف سے وہ جملہ آپ نے نہیں سنا جو آج میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم جا رہے ہیں مذاکرات کی طرف. جی کوشش یہی ہے, ابھی بھی اہتمام حجت ایک دفعہ پھر کیا ہے, لیکن دیکھیں ہم نے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی جو مذاکرات کی بات کی تھی, خیال یہ تھا کہ اگر کسی بھی ذریعے, چاہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ذریعے کوئی چینل اوپن اپ ہوتا ہے, کوئی سپیس بنتا ہے مذاکرات کے لیے, لیکن جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ پچھلے 60 دن میں 56 واقعات ہوئے ہیں, وہ سپیس جو نیگوسیشن کا تھا وہ انتہائی گھٹ گیا. اور اگر کچھ مزید اللہ نہ کرے کوئی اور ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر تو یہ آپشن تقریباً محدود ہوگا. اور بھی ایسے واقعات ہوں گے, ہونے نہیں چاہیے, کاش میں. اور تیسری جو بات ہے جو میں جوڑنا چاہتا ہوں وزیر اعظم کی تقریر کے آغاز میں ان کے آخر میں,
انہوں نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے 500 ارب روپے جو سالانہ ہے، یہ ایک بہت کارڈنل چیز ہے، کیونکہ آپ غور کریں کہ 500 ارب روپے اتنے ہی ہے جتنا ہم نے آئی ایم ایف سے جو ڈیل نیگوشیٹ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک فورن فائنینشل ادارے سے اتنے ہی پیسے لینے کی کوشش کریں جتنے ہم ہر سال از خود آگ لگا دیتے. وہ تو ہمارے جو پرانے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمشنر ندیم الحق صاحب جو کہ ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، ان سے ہماری بات ہوتی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح مینیج کرنا شروع کر دیں تو 300 ارب روپے تو آپ مختلف مدوں سے نکال کے اکٹھا کر سکتے ہیں جو کہ آپ ضائع کرتے ہیں. دیکھیں اس کے ساتھ وزیر اعظم نے کیا بات کی آخر میں، انہوں نے کہا کہ جس مشینری کے ذریعے ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ زنگ آلود ہے. اب اس مشینری کی جو مینجمنٹ ہے وہ ان اداروں میں بھی ہے جو 500 ارب اس کو حل کرنے کی مختلف جہتوں سے وزیر اعظم نے بات کی ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کہہ دینا بڑا اچھا ہے کہ وزیر کوئی نئی بات نہیں تھی، کوئی سولوشن نہیں دیا، لیکن در حقیقت ایک بڑی ویژن کی، میانہ روی والی اور بڑی متانت کے ساتھ قوم کے جو مسائل درپیش ہیں ان کا احاطہ کیا. میں نے ایک بریک لینی ہے، میں واپس ہوں. اس میں ایک دو اور بھی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے اسٹیٹسٹکس پیش کی ہے. یہ عام طور پہ اسٹیٹسٹکس جو ہے اگر اکنامک پرسپیکٹو میں دیکھے جائیں تو یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتے کہ اگر یہ ہوتا تھا تو ہم اتنے اسکول بنا لیتے، یہ ہو جاتا تو ہم یہ کر لیتے، کہ اگر ہم نے 3 F-16 نہ خریدے ہوتے تو 500 اسکول بن جاتے. ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کے حوالے سے، اور وہ اندلیب عباس کی بات بھی بیچ میں رہ گئی تھی، میں ان کی طرف بھی جاؤں گا بریک کے بعد. انہوں نے کہا تھا کہ مایوس کن تقریر ہے. اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا بریک کے بعد کہ متاثر کن تقریر جو ہے اس کا متن کیسا ہوتا، لیکن اس وقفے کے بعد. خوش آمدید. وزیر اعظم میاں نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بیچ میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے نیلے پہ دالا مار دیا. میں اندلیب عباس کی طرف جاتا ہوں. اندلیب، آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب کی تقریر بھی سنی، تو میاں صاحب کی تو تقریر کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ ایک ڈراپ شاٹ ماری، آپ نے کہا کہ بہت ہی مایوس کن تقریر تھی. جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے وہ جواباں غزل جو پیش کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں میاں صاحب کی تقریر کے بارے میں کہوں گی کہ اس کا ایک بہت اچھا انالیسس ہے کہ جی پرابلم فوکس تھی، سلوشن فوکس نہیں تھی. تو لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں سننے آتے، ایک رولا تھا، ایک رونا تھا کہ جی مارے گئے، لٹے گئے، تو اب اللہ توکل انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح ہم بہتر ہو جائیں گے. نہ ہم آپ کو ڈیڈ لائنز دیں گے، نہ ہم آپ کو طریقہ کار دیں گے، نہ سٹیپس دیں گے، بٹ انشاءاللہ 5 سال میں جس طرح پہلے بھی گزر گیا یہ بھی گزر جائے گا. سو اس کے اوپر نہ کوئی امید، نہ کوئی واضح ویژن، نہ کوئی واضح ڈائریکشن نظر آئی کسی بھی چیز میں. اور جہاں تک راجہ صاحب کی ہے، آبویسلی راجہ صاحب نے ایک اپنے سکورنگ کرنی تھی. انہوں نے کہا جی کہ اگر میں نے کسی بھی ڈیڈ لائن کو نہیں اڈھیر کیا تو انہوں نے بھی ڈیڈ لائن کو اڈھیر نہیں کیا. تو راجہ صاحب کی تو ایک وہ میرا خیال ہے اپنی پرسنل کرٹیسزم کے اوپر ایک ریٹیلیشن تھی. لیکن جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، میاں صاحب نے ایک بڑا کلیئر پیغام دیا عوام کو کہ جی یہ جو مزریز ہیں دیز ول کنٹینیو. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جی اگر ہم نے منشور میں لکھا ہوا تھا کہ 30 لاکھ جو جو ٹیکس پیئرز ہیں جو کہ ٹیکس کے نیٹ سے باہر ہیں، جن کو کہ ٹیکس میں نیٹ میں لا کے ہم نے پیسے ریز کرنے تھے، وہ کیوں نہیں ریز کیے گئے. انہوں نے کہا جی بجلی چوروں کو پکڑیں گے تو ٹیکس چوروں کو کیوں نہیں پکڑیں گے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جی انہوں نے جو 105 روپے پہ ڈالر پہنچا دیے وہ کس طرح پہنچایا، کس کو فائدہ ہوا ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں اس کے سولوشنز کیا ہیں، اکنامک سولوشن کیا ہے، اس کی کیا دہشت گردی کے سولوشن کیا ہے. آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے اندر انہوں نے ڈیفینیشن ہی نہیں دی کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے. تو سب سے پہلے جی ایک سیکنڈ، انہوں نے جو اسپیسیفک جو سٹیپس ہیں وہ تو انرجی پالیسی کی باضابطہ پریزنٹیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس میں دی گئی 3-4 ہفتے پہلے دی گئی، جس میں کوئی 72-80 بندے موجود تھے اور وہاں پہ مصدق صاحب نے وہ دی. یہ جو وہ بات کر رہے تھے یہ تو ایک عمومی بیانیہ تھا نا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کیا کیا مشکلات ہیں. اس میں کوئی اسپیسیفک گائیڈ لائنز تو نہیں ہونی تھی نا اس تقریر میں. نہیں، دیکھیں آپ تقریر کیوں کرتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ مشکلات ہیں اور مشکلات رہیں گے اور شاید اس سے زیادہ رہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے، اور پھر اس کے متعلق کسی قسم کا آپ کو ویژن اور ڈائریکشن نہ دیں. آپ اس لیے تقریر کرتے ہیں. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں لیکن ہمارا جو جذبہ ہے وہ ان مشکلات پہ حاوی ہو جائے گا. وہ تو صرف یہ بتا رہے ہیں، ان کی کوشش یہ تھی جو مجھے سمجھے. تو جذبے سے اگر حل ہونا ہوتا
تو کب کا حل ہو گیا ہوتا؟ کیا خیال ہے جذبہ باقیوں میں نہیں تھا؟ یا جذبہ کیا ہے؟ اب جذبے کے اوپر ہی سارا وہ خود ہی اللہ سے دعا کر کے اور اب داتا دربار جا کے اور منتے مانگ کے یہ سارا کچھ ہو جائے گا؟ جو قوم چاہتی ہے، جو ساری لوگ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں پتا چلے کہ اس کا حل کیا ہے. اور اس کا حل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تقریر کے اندر ایک پریزنٹیشن دیں اور آپ 2 گھنٹے ان کے 15 سٹیپس مینشن کریں. آپ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں. آپ اگر نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلی تو بات یہی ہم نے یہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ آپ تو باقی صوبے تو چھوڑیں، آپ اسلام آباد کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کیا اس کے متعلق کرنا ہے؟ اور آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی ہم کسی نہ کسی طرح دہشت گردی میں قابو پا لیں گے. یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ تو کنفیوژن ہے، یہ تو کیوس ہے. اینڈ اٹ شوز اے لیک آف پلاننگ. اوکے لیٹ می گو ٹو کےڈی آن دس. یہ تو مطلب ہے کہ انہوں نے سینٹر پچ میں آگے کیا. میں تو بہت انتظار میں ہوں کہ اٹک کے اس پار سے وہ ویژن نظر آنا شروع ہو جائے گا جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی نا. اچھا ٹھیک، جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی شاید وہ پوری حکومت جو ہے مطلب اٹک کے مغرب سے. ہاں ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ دیکھیں الٹیمیٹلی وزیر اعظم کی تقریر کے اوپر کرٹیسزم ہوگا، لیکن یہ وزیر اعظم کی پہلی تقریر تھی. وزیر اعظم نے قوم کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا ہے اور اسی لیے اس پہلی تقریر میں ان تمام پرابلمز کی جو سینس آئی ہے. آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے جو ایک ویلڈ کرٹیسزم ہے کہ جی یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہوتے تو یہ ہو جاتا، یہ بات درست ہے، لیکن یہ بھی آواز ہے کہ اگر 2500 ارب روپے دیکھیں ہم نے کسی انویسٹمنٹ میں ڈیفنس میں خرچ نہیں کیے، 2500 ارب روپے ہم نے اپنی نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن کے اندر آگ لگا دی 2500 ارب کی. اب ایک اچھا ہسپتال 2 ارب روپے کا بنتا ہے. سوال یہی ہے کہ کمپیریزن تو ہے نا جی، کہ اگر حکومت پاکستان کے پاس وہ فسکل سپیس ہو جس کے ذریعے فسکل سپیس کی بات ہو کہ وہ فسکل سپیس ہو جس کے ذریعے تاکہ ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے اور ہم پاکستان کے عوام کو وہ انفراسٹرکچر، وہ تعلیم، وہ ہیلتھ جس کی بات وزیر اعظم نے کی ہے کہ اگرچہ یہ پروونٹل سبجیکٹس ہیں لیکن ہم ان میں مکمل طور پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیٹ می گو ٹو سینیٹر سعید غنی کیونکہ واپس آپ کو شاید ان کی بات کا بھی جواب دینا پڑے. جی میں صرف اٹک کے مغرب سے ویژن نہیں آئے گا بلکہ جنوب پاکستان سے بھی ویژن آئے گا. مجھے بات یہ تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے کہ آپ 2-2.5 مہینے کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہیں اور آپ نہیں، بات تو سن لیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم ڈائیلاگ کریں گے اور اگر نہیں وہ کامیاب تو پھر ہم وہ چیز کریں گے. بات یہ کہ جب آپ 2-2.5 مہینے سے بیٹھے ہیں ایک آفس میں، آپ نے کیا اس پہ کوئی کوشش نہیں کی؟ آپ کو کم از کم یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ جی ہاں ہمارے ڈائیلاگز ہوئے ہیں شروع، ہاں فلاں فلاں جو ہے وہ تنظیم یا فلاں فلاں فرد یا فلاں فلاں کسی جماعت کا جو سربراہ ہے نہیں ہوئے نا. میری سنیں، جب آپ پرائم منسٹر بنے فوری طور پر آپ نے کہا کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے. یہ اعجاز بھائی یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ اس پہ مزید 1 سال انتظار کریں کہ ہم انتظار کریں گے اور ڈائیلاگ ہو گئے. آپ نے 2-2.5 مہینے تک آپ آتے ہیں، آپ بیٹھ کے ایک جو سچویشن ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس مطلب چھان بین کرتے ہیں، پروز اینڈ کونز دیکھتے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے جادو کی تھڑی تو نہیں ہے کہ علاج ہی سارا کچھ. دیکھیں یہ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی ایک رائے ہماری تھی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ہماری رائے تھی، یہ ہماری رائے تھی کہ ان کا 5 سال اپوزیشن میں اور صرف اپوزیشن میں نہیں، سب سے بڑے صوبے میں حکومت بھی تھی. تو کیا ان تمام چیزوں کے اوپر غور و خوض ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 1725 دن ان کی حکومت رہی ہے اس ملک میں نہیں کر پائے. میں نے کہا آپ سن 1725 دن کی حکومت رہی ہے. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 72 دن میں ہم نے اس سے پہلے بھی اسیسمنٹ کیا. سوال یہ ہے کہ جو تمام انالیسیز ہیں انٹیلیجنس کے، ملٹری کے، لوکل لا انفورسمنٹ کے، دوسرے ذرائع سے ان کو کمبائن کر کے پالیسی بنانا. میرا پوائنٹ بڑا سمپل ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے تک ابھی تک آپ نے ڈائیلاگز کا آغاز نہیں کیا، ابھی تک آپ نے یہ طے نہیں کیا کہ کس چینل کے تھرو بات کریں گے. آپ نے 2-2.5 مہینے میں صرف انتظار میں تھے قوم سے خطاب کریں گے اور ہم اس میں یہ بتائیں گے کہ ہم نے ڈائیلاگ کر رہے ہیں اور ہم ان کو دعوت دیں گے. بات تو یہ ہے نا کہ 2.5 مہینے شروع میں سب سے پہلے جو دن رات صرف ہوئے وہ اس بات پہ صرف ہوئے کہ توانائی کا جو بحران ہے اس کو کس طریقے سے. سوری میں سمجھتا ہوں کہ توانائی کا بحران بہت بڑا ہے،
لیکن اگر آپ دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکتے، آپ جتنے ایفرٹس کریں گے توانائی کے لیے کریں یا کسی اور فیلڈ میں کریں. ورڈ فرام زائد. دیکھیں ایک بنیادی پروگرام. ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں تک مسائل کا چیلنجز کا ہے، جہاں تک تعلق آپ نے بیان کیا، میں اس بات پہ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ نے اتنی سیریس سچویشن ہے آپ کے ملک کی، لیکن میں یہ تھوڑا سا اس پہ تنقید یہ آتی ہے ان کی گورنمنٹ میں کہ جس طرح سے اس نزاکت ہے چیزوں کی، اس لحاظ سے یہ حکومت موو نہیں کر پائی ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی مجھے نظر آتی ہے کہ جہاں تک عمل درآمد کا تعلق ہے، سوچ آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں بالکل ہی ایک ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ایک جو جہاں پہ ڈیسیشن میں بنانے کا تعلق ہے، وہ اس میں کوئی حکومت نے بہت زیادہ تیزی کہیں نہیں دکھائی ہے. اگر فرض کیے جہاں پہ ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ آپ کو یہ ان مسائل کا سامنا ہے، اب مجھے ابھی تک ایسا احساس ہوتا ہے کہ حکومت پوری طرح کیبنٹ بھی نہیں بن پائی ہے، جہاں پہ آپ کے ایک کامرس منسٹر نہیں ہے، آپ کے پاس فارن منسٹر نہیں ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ کام جو 14 سالوں میں نہیں ہوا، پوری گورنمنٹ کے جو سٹرکچر ہے اس کو کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے تیار کرنا ہے، 72 دنوں میں نہیں ہو سکتا. اوکے. خرم دستگیر، زاہد حسین، سینیٹر سعید غنی، اندلیب عباس، بہت بہت شکریہ. یہ ہمیں بیچ میں چونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے نیلے پہ دلا مار دیا، اس لیے ہمارے کا وقت اس میں بھی جو ہے نا تھوڑا سا خرچ ہوا، لیکن بہت اہم جو ہے یہ ڈیبیٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میاں صاحب کا میں تھوڑا سا چیریٹیبل ہوں گا، کیونکہ میاں صاحب نے جو تقریر کی ایک تو عوام کے لیے تھی، آسان الفاظ میں کرنے کی کوشش کی، مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اس میں بہت سارے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ بلوچستان کا ذکر کیا، اس میں میاں صاحب سیاسی طور پہ یہ بات نہیں کر سکتے، اور جو کہ خرم دستگیر صاحب بھی نہیں کریں گے، اور میں ان سے توقع نہیں کرتا کہ وہ کریں گے. میاں صاحب نے ایک سٹیٹسمین شپ دکھائی، لیکن ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کی جو سٹیٹسمین شپ ہے اس کی ایسی تیسی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان میں کابینہ نہیں بن سکی. اور یہ ایک حقیقت ہے، اور ان حقیقتوں کا ہمیں شعور ہونا چاہیے. یہ سیاسی مشکلات ہیں. یہ توقع کرنا کہ 60 دن کے اندر 62 دن کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی، یہ بھی مناسب نہیں ہے. ہم گہری نظر رکھیں گے کہ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، اور ہم اس بات پہ بھی گہری نظر رکھ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی پالیسی کیسی بنا رہے ہیں. کیونکہ جو پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا اسلام آباد میں، اس میں جو ہینڈلنگ ہوئی وہ کوئی اتنی درست نہیں تھی. اور یہ میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں چودھری نثار صاحب کا جو طریقہ کار تھا، جو وہ انسٹرکشنز دے رہے تھے، وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ کسی قسم کی ایکسپرٹیز شو نہیں کرتی. ان باتوں پہ ہم مزید گفتگو کریں گے. آج ہفتے کا پہلا پروگرام ہے، دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پروگرام لے کے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. کل پھر ملاقات ہوگی.